آپ بھی عارف حبیب صاحب سمجھتے ہیں کہ جو انسرٹینٹی آئی ہے اس میں اسٹیٹ بینک نے اچانک کہا کہ جی ایک ہفتہ پہلے ہم اپنی مانیٹری پالیسی کریں گے. 17 نومبر کو ٹی بلز آکشن تھا, اس میں 10% پہ نہیں اٹھایا, پھر کل جا کے 11.5% پہ ٹی بلز کا آکشن کر دیا. اس سے سگنل بڑا نیگیٹو جاتا ہے کہ حکومت سوچ کے آ رہی ہے ایگزیکٹلی. جی بالکل, آئی تھنک یہ مارکیٹ کنفیوز ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ایک دن دو دن پہلے جو ہے وہ 10.1% پہ آفر کو جو ہے انہوں نے سب ریجیکٹ کر دیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ 11.5 پہ جو ہے وہ لیا, تو وہ اس سے مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے کہ یہ مطلب اس قسم کی جو ہے جو ایونٹس ہیں وہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے تو لوگ اس میں بھی بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ کیا یہ سارے ڈسیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, میرٹ پہ ہو رہے ہیں, اور ٹائملی جو ہے وہ جو ڈسیشنز کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ایک کنسرن ہے کہ جس کی وجہ سے ذرا انویسٹرز اب ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں, بلکہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہم لاس بک کر کے نکل جائیں. بھائی صاحب آپ کیا کہیے گا؟ پہلے اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی ہم ماضی کی طرح نہیں بڑھائیں گے ریٹس, 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہیں, فارورڈ گائیڈنس کی بات کر رہے تھے, پھر اچانک 1.5% کا اضافہ کر دیتے ہیں, اور پھر حکومت جو 10.25% پر 15 دن پہلے نہیں اٹھا رہی تھی پیسے, وہ 11.5% پر جا کر اٹھاتی ہے. ظاہر ہے اسے نقصان حکومت کا ہی ہوگا, بینک کا فائدہ ہو گیا. یہ سارے جو میسیجنگ ہے اور جو سگنلنگ ہے فائنانس منسٹری اسٹیٹ بینک کی طرف سے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہی ہے؟ ایک تو دیکھیے یہ جو ٹینشن پیدا کیا گیا ہے آٹونومی کے بارے میں اسٹیٹ بینک کی, اس کے نتیجے میں جو ایک میکنزم تھا ہمارے پاس جسے ہم کہتے تھے فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ, جو ایک مناسب فوکل پوائنٹ تھا جہاں بات چیت ہوتی تھی اور کوآرڈینیشن کی جاتی تھی مختلف پالیسیز کی, وہ نظام تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور آنے والے جو ایکٹ کے امینڈمنٹس ہیں اس میں تو ایسی گنجائش بالکل نہیں ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس اور اپنا اسٹیٹ بینک میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کوآرڈینیشن, شاید وہ آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں. تو دس از اے بریک ڈاؤن آف دی اکنامک مینجمنٹ ان دا کنٹری. اسے تو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب ہیز ٹو ٹیک ایکشن اینڈ انشور دیٹ دیر از فل کوآرڈینیشن. مطلب اگر کوآرڈینیشن نہ بھی ہو تو جو مارکیٹ ریڈ کر رہی تھی, نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے انفلیشن کے نمبرز کو دیکھتے ہوئے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو دیکھتے ہوئے کہ ریٹس بڑھیں گے. اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی ایک ہفتے پہلے کر رہی ہے, اور اس کے 2 دن پہلے اگر حکومت ٹی بلز آکشن میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی ہے 10.3% کو اگنور کر کے, اس کے 15 دن بعد 11.5%, تو مارکیٹ ریڈ کرنا تو ہے حکومت کی ذمہ داری. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوآرڈینیشن ہو نہ ہو, نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل, اینٹیسپیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو, حالانکہ ہم نے ایک اسپیشل ڈیٹ مینجمنٹ کا یونٹ بنایا ہے منسٹری آف فائنانس میں, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مارکیٹ کو بہت گہری نظر رکھیں اور وقت آنے پر مناسب آفرز کریں. یہ ایسا نہیں ہوا ہے. دس از اے ٹیکنیکل فیلئر آن دا پارٹ آف دی منسٹری آف فائنانس.